تو ماحول کو پولوشن فری کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے؟ موسمیاتی تبدیلی نہ صرف دنیا بھر میں بلکہ پاکستان میں بھی ایک بڑا ایشو ہے، اور اسی پر ہم بات کریں گے۔ شہریار حسن صاحب جنرل منیجر ہیں مارکیٹنگ اینڈ میڈیا سیلز ڈائیو ایکسپریس کے۔ بہت شکریہ شہریار صاحب، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ اب یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ ظاہر ٹرانسپورٹ کے شعبے میں کام کر رہے ہیں، شہریار چشتی صاحب کو بھی جو پرائم منسٹر کی ایڈوائزری کمیٹی ہے اس کا ممبر بنا لیا گیا ہے۔ یہ پاکستان کو پولوشن فری کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ کچھ عرصے پہلے آپ لوگوں نے بھی ایک انیشیٹو لیا تھا، ایک اناؤنسمنٹ ہوئی تھی، کہاں تک پہنچا ہے وہ منصوبہ؟ جی السلام علیکم جی، تھینک یو فار گیٹنگ می آن یور کال۔ دیکھیں جی، دو چیزیں آپ نے پوچھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم انوائرمنٹ کے حوالے سے، کیونکہ ہمارا تعلق ٹرانسپورٹ سیکٹر سے ہے اور ٹرانسپورٹ سیکٹر از ون آف دا میجر کنٹریبیوٹرز ٹو دی پولوشن دیٹ ایگزسٹ ان دا سٹیز۔ تو ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے ٹیکنالوجیز کو انٹروڈیوس کریں اور اس طرح کی پریکٹسز کو اڈاپٹ کریں جو کہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہوں، جن سے پولوشن منیمائز ہو سکے۔ تو ہم اس سلسلے میں پچھلے 1 سال سے کام کر رہے ہیں الیکٹرک بسز کو پاکستان میں لانے پر، اور ہمارا اس سلسلے میں ایک پروجیکٹ جو ہے وہ کافی حد تک ایڈوانس سٹیجز میں ہے، اور انشاءاللہ ہم نے آپ کے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ انشاءاللہ ان دا سمرز آف دس ایئر 2024 ہم لوگ الیکٹرک بسز انٹروڈیوس کریں گے پاکستان میں، اور ہم اس پر ایکٹیولی کام کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ امید رکھیے کہ بہت جلد آپ کو پاکستان کی سڑکوں پہ الیکٹرک بسز انٹر سٹی بس سیگمنٹ میں نظر آئیں گی۔ اس کے علاوہ اور بھی پروجیکٹس ہیں جن کے اوپر ہم ایکٹیولی کام کر رہے ہیں۔ ہم نے گورنمنٹ آف پنجاب کو پریزنٹیشن بھی دی ہے جس میں ہم الیکٹرک بسز سٹی بس سروس کے طور پر انٹروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ پروپوزل انڈر کنسیڈریشن ہے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم۔ اور دوسرا آپ نے جو سوال پوچھا شہریار چشتی صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، شہریار چشتی صاحب ڈیگو کے چیئرمین ہیں، اور یہ انوائرمنٹ کے بارے میں بات تو پچھلے کوئی 1-1.5 سال میں ہی آپ ہر جگہ سنتے ہوں گے۔ شہریار چشتی صاحب 2017 میں الیکٹرک بسز اور انوائرمنٹ فرینڈلی ٹیکنالوجیز کی بات کرتے تھے، تو وہ تو بہت عرصے سے اس چیز کو پش کر رہے ہیں گورنمنٹ کو بھی اور گورنمنٹ کے اداروں کو بھی کہ بھی ہمیں کچھ اس طرح کی چیزیں کرنی چاہیے جس سے انوائرمنٹ کو پروٹیکشن مل سکے، ہیبیٹیٹ کو پروٹیکشن مل سکے، اور یہ جو پولوشن ہے اس کو ہم منیمائز کر سکیں۔ تو ہم تو 2017 سے، مجھے یاد ہے کہ ہم نے CDA اسلام آباد میں ایک پریزنٹیشن دی تھی الیکٹرک بسز کے اوپر۔ تو یہ تو آج ایک فیشن بن گیا ہے انوائرمنٹ پہ بات کرنا، لیکن وہ تو اس وقت سے بات کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑا خوش آئند فیصلہ ہے جو گورنمنٹ نے کیا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پر روایت اس طرح کی رہی ہے کہ باتیں ہم بہت کرتے ہیں، میٹنگز بھی بہت کرتے ہیں، پینلز بھی ہم بہت، کمیٹیاں بھی بناتے ہیں، لیکن کانکریٹ کام نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو کمیٹی ہے جس میں شہریار چشتی صاحب اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ کانکریٹ سٹیپس لینے کی پوزیشن میں ہیں اور اسٹیک ہولڈرز ہیں انوائرمنٹ میں پاکستان میں، تو یہ بڑا خوش آئند فیصلہ ہے اور ہم اس کی خیر مقدم کرتے ہیں، اور وی ہوپ دیٹ ریئلی سم concrete steps would be taken in the right direction۔ اور شہریار صاحب، یہ جو الیکٹرک بسوں کا آپ کا پروجیکٹ ہے، انیشلی آپ لوگ کتنی بسیں لانچ کریں گے؟ ماحول پر اس سے کتنا فرق پڑ سکتا ہے؟ اور کیا آگے چل کر جو ٹرانسپورٹ کا پورا شعبہ ہے، چونکہ ظاہر ہے اس سے بھی پولوشن میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، تو کیا یہ پورا کا پورا الیکٹرک پر ہی شفٹ ہو سکتا ہے؟ ایسا پاسبل ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے جی، اور ملکوں نے یہ کیا ہے، آج بھی کر رہے ہیں، ایکٹیولی کام کر رہے ہیں۔ ہم تو بہت پیچھے رہ گئے، لیکن ہم شروع میں فیزز میں لے کے آئیں گے جی۔ وی اسٹارٹ وتھ 10-15، بیکاز اس کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ آج اگر ڈیزل کی بس لے آئیں تو قریب کے پیٹرول پمپ سے آپ ڈیزل ڈلوا سکتے ہیں، لیکن الیکٹرک بس کے لیے آپ کو ایک چارجنگ انفراسٹرکچر کریٹ کرنا پڑتا ہے، سپلائی لائنیں کریٹ کرنی پڑتی ہے، اس کے اوپر کام ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ فیزز میں آئے گی، اور اسٹارٹنگ فرام دا سمرز آف دس ایئر it will continue for the next 2 to 3 years، اور I think یہ جو پروسیس ہے 2030 تک آپ کو پاکستان میں بہت زیادہ بسز الیکٹرک پہ نظر آئیں گی، کیونکہ دس از دا وے دی ٹیکنالوجی اینڈ دی آٹو موبائل مارکیٹ از موونگ۔ آپ نے گاڑیوں میں بھی دیکھا ہوگا الیکٹرک کارز اور ہائیبرڈ کارز انٹروڈیوس ہو رہی ہیں، فل الیکٹرک بھی آ رہی ہیں، تو یہ دس از دا direction of the technology. So the technology will move towards the automobile industry will move towards electric buses and electric vehicles.
तो ये तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जी, और ये चलता रहेगा जी। सही, तो शहर साहब बड़ा इंपॉर्टेंट आप लोगों का रोल है इस सिलसिले में। अब ये माहौलियाती आलूदगी जो कि हर गुजरते दिन बढ़ती जा रही है, इसको फिर इस प्रोजेक्ट के ज़रिए किस हद तक कंट्रोल किया जा सकेगा? देखिए जी, जो बसेस हैं वो रफली 25 to 30% एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट करती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है। और आप जो देखेंगे इसको हम कन्वर्ट करते जाएंगे तो कंसिडरेबली ये जो आपकी जो ट्रांसपोर्ट से जो आ रही है, ज़ाहिर है जो इंडस्ट्री जनरेट कर रही है या दूसरे सोर्सेज से जो क्रॉप बर्निंग है उससे आ रही है, उसको तो ज़ाहिर है ट्रांसपोर्ट के मेजर्स से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट का कंपोनेंट है वो हमारी गवर्नमेंट को भी रिकमेंडेशन है एट एवरी फोरम पॉसिबल, और हम अपने तौर पर भी ये लीड ले रहे हैं। बाकी सेक्टर इस वक्त इस पर नहीं चल रहा इलेक्ट्रिक के ऊपर या एक्टिवली काम नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग under the leadership of Shahryar Chishti Saab and our CEO, we are actively working towards converting our fleet into electric buses so that we can, as soon as possible, reduce the emissions that are emitted from our buses at least. और हमें देखकर फिर जाहिर है विद द मार्केट लीडर्स, तो हमें देखकर और भी जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं वो उसको फॉलो करेंगी, एंड वी होप दैट द ट्रांसपोर्ट emissions are reduced drastically over the next 5 years. ठीक है, तो शायद साहब ये अगले 5 सालों में अब आप लोगों को गवर्नमेंट की कितनी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी? चूँकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों को अगर डेवलप करना है तो प्राइवेट सेक्टर काफ़ी होगा इन प्रोजेक्ट्स की कामयाबी के लिए, या फिर गवर्नमेंट से भी आप लोगों की कोई डिमांड हो सकती है, उनका भी कोई आपको सपोर्ट चाहिए होगा? प्राइवेट सेक्टर का को तो रोल प्ले करना चाहिए। एज रिस्पॉन्सिबल कंपनीज प्राइवेट सेक्टर को अपना रोल प्ले करना चाहिए, और हम अपने तय तो ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इस पर लीड लेनी चाहिए, इंसेंटिवाइज करना चाहिए, और गवर्नमेंट ने किया भी है। ये ऑटो पॉलिसी जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आई थी उसमें गवर्नमेंट ने इंसेंटिवाइज किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के प्रोजेक्ट्स करें अर्बन ट्रांसपोर्ट के अंदर, शहरों में जो बसेज हैं, क्योंकि मामला ये ऐसे आता है कि जो सिटी बसेस चलती हैं, शहर के अंदर चलती हैं, क्योंकि उनके फेयर रेगुलेटेड हैं, वो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो गवर्नमेंट को शहरों में जो ट्रांसपोर्ट चल रही है उसके लिए लीड लेनी पड़ेगी, एक्टिवली काम करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक बसेस को लाने में, जो कि बिल्कुल एमिशन फ्री होती हैं। और हाइब्रिड बसें लाने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि हाइब्रिड बस जो है वो सर्टेन स्पीड के ऊपर एमिशन निकालती है। तो इलेक्ट्रिक बसेस की तरफ एक्टिवली काम करना पड़ेगा, और जब गवर्नमेंट ये काम करेगी तो फिर प्राइवेट सेक्टर तो इसके पीछे भागेगा फिर। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर को अपना रोल लाजमी प्ले करना चाहिए, और हम अपने तौर पर ये रोल। बहुत बहुत शुक्रिया शहरयार हसन, जनरेटिंग एंड मीडिया सेल्स, डेवो एक्सप्रेस हमारे साथ मौजूद थे। और कुछ ही महीने में ये माहौल दोस्त बसें हमें सड़कों पर नजर आएंगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आने वाले दिनों और सालों में इसकी तादाद में इजाफा भी होता जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।